پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین، افغان طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ان کے امیر ملا ہیبت اللہ کی جانب سے جاری فرمان میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں۔ جس کسی نے باجماعت ادا نہ کی نماز اس کو سزا دی جائے گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق باجماعت نماز ادا نہ کرنے والوں کو ابتدا میں نصیحت کی جائے گی۔ اگر اس کے باوجود سرکاری ملازمین نے خلاف ورزی کی تو پھر ان کا تبادلہ، عہدے کی تنزلی یا پھر تنخواہوں سے کٹوتی کی جائے گی۔ طالبان حکومت کی جانب سے عوامی سطح پر یہ اٹھایا گیا پہلا قدم نہیں ہے۔ طالبان کی جانب سے افغانستان کا کنٹرول سنبھالتے ہی سب سے پہلی جو پابندی تھی وہ لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنے پر تھی، ان کے کھیلوں پر پابندی تھی، پردے کو لازمی قرار دے دیا گیا تھا، مردوں کو داڑھیاں نہ کٹوانے اور مغربی ہیئر سٹائل نہ بنوانے کا حکم دے دیا گیا تھا، موسیقی کو گناہ قرار دیتے ہوئے ملک بھر میں بین کر دیا گیا تھا، کپڑوں کی دکانوں پر رکھے ہوئے ماڈلز کے سر قلم کرنے یا پھر ڈھانپنے کی ہدایات جاری کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کی جانب سے اخلاقی پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا ہے جو افغانستان میں مذہبی قوانین کو سختی سے نافذ کر رہی ہے۔ اس کے پاس شہریوں کو ڈانٹنے، ان کو گرفتار کرنے، ان کو سزا دینے تک کا اختیار حاصل ہے۔ افغانستان میں ناظرین، خواتین بغیر محرم کے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، پارکس نہیں جا سکتی، ملازمتیں نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ جو خواتین اپنے کاروبار چلا رہی ہیں انہیں بھی بند کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام فیصلے ایسے وقت میں لیے گئے ہیں جب امریکہ اور مغربی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے افغان حکام پر مسلسل اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کریں، پابندیوں کا خاتمہ کریں۔ 90 کی دہائی میں بھی ایسے ہی فیصلوں کی وجہ سے طالبان حکومت کو پریشر کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جب 2021 میں طالبان نے کابل کا کنٹرول حاصل کیا تھا اور مغربی میڈیا نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا تھا تو اس وقت طالبان کے سیاسی دفتر کے جو ترجمان تھے سہیل شاہین صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ 90 کی دہائی میں وہ نئے تھے، حکومت چلانے کا کوئی تجربہ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے سیکھ لیا ہے۔ اگر 90 کی دہائی میں کچھ غلطیاں تھیں ہم انہیں نہیں دہرائیں گے۔ جہاں تک اسلامی قوانین کا تعلق ہے، یہ واضح ہے کہ افغانستان کے عوام اسلامی قوانین چاہتے ہیں۔ اگر ماضی میں لوگوں کے ساتھ برا رویہ روا رکھا گیا یا لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا گیا تو اس بار اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ پروگرام جی، یہ تو آج کے جو ارباب اقتدار ہیں جو حکومتوں میں اس وقت ذمہ داریاں سنبھالیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ میری نظر میں ابھی یہ اتنا آسان نہیں، کیونکہ اس تجربہ عمرانی کے نتیجے میں اس قسم کی انجینئرنگ کی گئی تھی، اس نے پاکستان کے تمام اداروں کو آپس میں تقسیم کر دیا کہ انٹرنل ڈویژن، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ فوج پاکستان ہے، اور اتنی جلدی یہ جو دراڑ ہے یہ پارٹی نہیں جائے گی، اتنی جلدی یہ کریک سیل نہیں ہوں گے، اس میں وقت لگے گا، لیکن ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ اور خاص طور پہ اتنا اب افواج پاکستان نے اپنی خود احتسابی کا اعلان کر کے انہوں نے آگے قدم بڑھایا ہے کہ وہ اس معاملے کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہمیں ایک بہرحال امید ضرور بندی ہے کہ آنے والے سالوں میں جو وعدہ ہے آئین کے پہلے صفحے میں کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، اگر ہم اس کے قریب نہیں لیکن ہم نے اس کی سمت سفر ضرور شروع کرنا۔ خرم صاحب، آخر میں ذرا انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی سر۔ یہ بڑا ایک تکلیف دہ موضوع ہو گیا ہے پورے پاکستان کے لیے، کیونکہ فری لانسرز ان کا بہت زیادہ اس پر نقصان ہو رہا ہے۔ یہ انٹرنیٹ پر فائر وال کی انسٹالیشن کا معاملہ، پھر اس کے بعد ریگولیشن یا ریگولیٹ کرنے کے نام پر انٹرنیٹ متاثر ہو رہا ہے، آن لائن کام کرنے والوں کا بزنس متاثر ہو رہا ہے۔ سر کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی، پہلے تو میں بھی ان میں شامل ہوں، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ جب تک ہمیں یہ سہولت حاصل تھی ہم نے کبھی حکومت پاکستان کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ یہ سہولت ہم سب کو حاصل ہے، اب جب کہ اس سہولت میں کچھ رکاوٹ آئی ہے ہم سب جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں۔ یہ ایک توازن قائم کرنا ہے کہ جو لوگ خاص طور پہ جو فری لانسرز ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی خدمات پوری دنیا میں دے رہے ہیں، فراہم کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج حاصل کر رہے ہیں، کہ ان کو وہ سہولت اور وہ رفتار حاصل ہو انٹرنیٹ کی۔ تو دوسری طرف جو ہے اس کا جو انٹرنیٹ کا جو غلط استعمال ہے، اس کو مختلف اداروں کی، مختلف شخصیات کی
جو براہ راست پگڑی اچھالنے کے لیے اور پوری طرح ان کے خاندانوں کو متون کرنے کے لیے خاتون صحافی بھی اس میں شامل ہیں جن کی بہت ہی کبھی اور غلط قسم کی جو ویڈیوز بنا کر ڈالی جاتی ہیں. تو ایک بیلنس یہی قائم کرنا ہے، اور اس میں غالباً ابھی حکومت کامیاب نہیں ہوئی کہ جو انٹرنیٹ پہ فری لانسرز ہیں جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی جو رفتار اور سہولت کو قائم رکھتے ہوئے یہ جو اس کا غلط استعمال ہے اس کو کیسے روکا جائے. تو یہ کوشش کی، ابھی تک کوشش غالباً ہمیں پوری کامیابی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہے کہ اگر بہتر پروٹوکول اور الگوریتمز یوز کیے جائیں گے تو جو فری لانسرز ہیں، وہ لوگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں، ان کو وہ سہولت بہت جلد فراہم ہو جائے. خرم صاحب، بہت اچھا ہوتا کہ اگر پھر بتا دیا جاتا باقاعدہ طور پر، کیونکہ حکومت نے پھر اس سارے معاملے پر خاموشی اختیار کیے رکھی. پھر آج شہزاد فاطمہ صاحبہ نے تو کہا کہ حکومت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، تو وی پی این کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو گزشتہ کچھ دنوں سے ناظرین پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کافی سلو چل رہی ہے. خرم دستگیر صاحب ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، اکثر صارفین کو مختلف ایپس پر کام کرنے اور ٹیکسٹ اور آڈیوز اینڈ ویڈیوز میسیجز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. پھر اس دوران خبریں آتی رہیں کہ حکومت کی طرف سے فائر وال انسٹالیشن کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، جس سے آن لائن کام کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اس معاملے پر آج وزیر مملکت برائے آئی ٹی شہزاد خواجہ نے حکومتی رد عمل دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت کا انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ساتھ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ کم ہو رہی ہے نا، اس کی ایک بڑی دلچسپ سی ٹیکنیکل وجہ بتائی ہے، حیران کن بھی ہے. پہلے سنیے، پھر ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے کتنی ماہرانہ تھی. انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا. کچھ ایپس کی چند سروسز، کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سروسز کی، بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی، اس نے وی پی اینز پہ آپریٹ کرنا شروع کیا. جب آپ وی پی این پہ آپریٹ کرتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑا وہ ایک نیچرل ٹریفک کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے ہم نے 1-2 دن انٹرنیٹ کی رفتار میں سلو ڈاؤن دیکھی. وزیر مملکت برائے آئی ٹی کہتی ہیں کہ وی پی این کے زیادہ استعمال سے انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو گئی تھی، لیکن ان کا یہ موقف جو ہے نا وہ ایکسپرٹ بائی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے سوشل میڈیا پر اس وقت انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایکسپرٹ اس پر کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے ان کی رائے. اگر آپ کوئی چیز پہلی دفعہ ایکسس کر رہے ہیں، کوئی نئی ویڈیو آتی ہے، پہلی دفعہ ایکسس ہوتی ہے، تو وہ کیشے سے نہیں آ رہی ہوتی، وہ بہرحال انٹرنیٹ سے ہی آ رہی ہوتی ہے. اور کوئی ایسا کمپیلنگ ایونٹ نہیں ہوا جس میں ہم یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ایسا کمپیلنگ ایونٹ تھا جس کی وجہ سے سب لوگوں نے ایک ہی دفعہ وی پی این آن کر لیا اور پھر سی ڈی اینز جو ہے وہ کیونکہ اس طرف سے ٹریفک نہیں آ رہی تھی اس لیے پورا انٹرنیٹ سلو ہو گیا. فری لانسرز کے لیے تو ویسے ہی سی ڈی این نہیں ہے، مطلب فری لانسرز تو ویسے ہی سی ڈی این کو یوز نہیں کر رہے ہوتے. اور نارملی یہ بھی ہو رہا تھا جب انٹرنیٹ سلو ہوا تھا تو یہ ہو رہا تھا کہ وی پی این جب لگ رہا تھا تو انٹرنیٹ یا چیزیں پھر بھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی اور وی پی این کے بغیر نہیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے تھوڑا سا ٹیکنیکلی ان ایکوریٹ ہے. فائر وال بھی انسٹال ہوگا، آپ کا جو فلٹریشن سسٹم ہے، مانیٹرنگ سسٹم انٹرنیٹ کا وہ بھی انسٹال ہوگا. تو اس میں جو ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اس کا بھی انٹرنیٹ کی اسپیڈ پہ اثر تو پڑے گا. شاید اسی لیے بڑے بوڑھے کہہ گئے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے.